میرے محترم دوستو بزرگوں، دنیا کے ہر انسان کا یہ مزاج ہے کہ وہ ہر وہ چیز کو جو اس کے لیے فائدہ مند ہو، اس کے اولاد کے لیے فائدہ مند ہو، اس کے بال بچوں کے لیے فائدہ مند ہو، کوشش کر کے محنت کر کے اس کو وہ حاصل کرتا ہے۔ حاصل ہی نہیں کرتا بلکہ اپنے بس کی کوشش کر کے اس کو بڑھاتا رہتا ہے، اور خالی بڑھاتا نہیں رہتا بلکہ وہ باقی رہے اس کی محنت و کوشش کرتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس کی سمجھ میں آنا چاہیے کہ یہ میرے لیے، میرے بال بچوں کے لیے، میرے گھر کے ہر چھوٹے بڑے کے لیے فائدے کی چیز ہے، اور یہ عقل والا ہی کر سکتا ہے۔ نادان اور بے وقوف تو کیا کرے گا؟ اس میں تو عقل و سمجھ ہی نہیں ہے، وہ کیا کھڑے و کھوٹے میں فرق کرے گا؟ نقصان دینے والی اور فائدہ دینے والی چیز میں کیا وہ تمیز کرے گا؟ اس میں تو سمجھ ہی نہیں ہے۔ اب یہ دنیا کے اعتبار سے یہ جتنے پھیلے ہوئے نقشے ہیں، چھوٹے بڑے دھندے ہیں، کاروبار ہیں، کھیتی ہے، نوکری ہے، ملازمت ہے، عہدہ ڈگری ہے، ان سب کے ذریعے سے سمجھدار انسان کیا چاہتا ہے؟ سمجھدار انسان یہی چاہتا ہے کہ میرا کچا مکان پکا بن جائے، میرے گھر کی ضرورتوں میں آسانی پیدا ہو جائے، دوا دارو کی ضرورت پڑے تو آسانی کے ساتھ میں اس کا انتظام کر سکوں، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، کوئی لمبا چھوٹا بڑا سفر ہو تو میں آسانی کے ساتھ سفر کر سکوں۔ یہی اس کا مقصد ہے۔ لہذا جس کے پاس ابھی جو دھندا ہے، 25 سال پہلے اس دھندے کی یہ شکل نہیں تھی، 25 سال پہلے اس دھندے کا یہ ڈیکوریشن نہیں تھا جو ابھی ہے، اور 25 سال پہلے اس کی یہ سوچ نہیں تھی جو ابھی اپنے دھندے کے بارے میں سوچے۔ بڑھاتا رہتا ہے، کوشش کرتا رہتا ہے، اور پھر اگر کوئی اس سے پوچھے کہ بھئی پہلے آپ کا مکان ایسا نہیں تھا، پہلے آپ کے پاس سائیکل نہیں تھی، اب 4 ویل آ گئی، پہلے آپ کے کپڑے ایسے نہیں تھے، اب ماشاءاللہ، تو پھر وہ دوسروں کو سمجھاتا ہے کہ بھئی ذرا محنت کر کے کمائی کرنی پڑتی ہے، اور کمائی کر کے کچھ حاصل کرنا پڑتا ہے، اور جو حاصل ہو اس کی بچت کرنی پڑتی ہے، اڑا نہیں دیا جاتا۔ دوسروں کو بھی سمجھاتے ہیں۔ جب یہ بات ہر دھندے والے، ہر ڈگری والے، ہر عہدہ والے، ہر ملازمت سروس والے کے دل میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے تو کبھی اس محنت کے کرنے میں وہ سستی کرے گا؟ بارش ہو، سردی ہو، گرمی ہو، مشغولی ہو، سستی نہیں کرے گا۔ کون سی چیز اس کو چلا رہی ہے ہر حال میں؟ کہ ان دھندوں سے، کاروبار سے، عہدہ و ڈگری سے ملنے والے فائدے کا یقین جس کو دوڑا رہا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، دنیا کا سب سے بڑا سمجھدار، جس کو ساری دنیا سمجھدار مانے، اور اس کو اللہ نے ایسی صلاحیت دی ہو اور اس کا دماغ ایسا ہو کہ ایسی چیزیں سوچتا ہے اپنے فائدے کے لیے، اور اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے، اور اپنی انکم کو بڑھانے کے لیے، تو دنیا حیران ہے۔ اور انکم میں چاہے ہزاروں کی شکل میں ہو، لاکھوں کی شکل میں ہو، کروڑوں کی شکل میں ہو، یہ سارا سب کچھ حاصل ہونے کے بعد مان لو کہ اس نے اپنا مکان سونے چاندی کا بنا دیا۔
اپنی گاڑی سونے چاندی کی فیکٹری میں بنا کر اس کو وہ استعمال کرنے لگا. اس کی ہر چیز ایسی کہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں. یہ اپنے دھندے کاروبار وغیرہ سے فائدہ اٹھا رہا ہے اور فائدے کی چیزیں وہ اس کو سمجھ رہا ہے, اور دنیا بھی اس کو دیکھ کر رال ٹپکا رہی ہے. اچھے اچھے کچے یقین والوں کی بھی رال ٹپک جاتی ہے کہ یار قسمت تو اس کی قسمت ہے. جیسے قارون کو اللہ نے دیا تھا, خزانہ کتنا تھا اس کا تو کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے. چابیاں اتنی تھی کہ دو باتیں آتی ہے, یا تو اس کی چابیاں اونٹوں پر لادی جاتی تھی یا بڑے بڑے پہلوان اس کو اٹھاتے تھے. خزانے کا تو کوئی تذکرہ ہے نہیں. لیکن حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, تین چیزیں ہر ایک کو ہضم نہیں ہوتی. جیسے کھانا ہضم نہیں ہوتا تو بھی کھٹی ڈکاری آتی ہے, ہوئی کیا ہوا ہے کہ گیس ہو گئی ہے. تین چیزیں ہر ایک کو ہضم نہیں ہوتی. وہ تو صحابہ کرام تھے کہ جنہوں نے اپنی ہضم شکتی کو بہت مضبوط بنایا تھا. بعض لوگ کہتے ہیں مول صاحب اپنے تو ہضم شکتی اتنی ہے کہ پتھر کھاوے تو بھی ہضم ہو جاوے. حالانکہ پتھر کھاتا نہیں ہے, لیکن اپنے ہاضمے کی قوت کو بتاتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے محنت کر کے اپنے دلوں میں تین باتیں بٹھائی تھی. اللہ کا یقین کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ کس کے امر سے ہو رہا ہے, بولو نیو. دوسرا, آدمی ہوائی جہاز میں اڑے, پانی کے جہاز میں تیرے, مشرق مغرب کا سفر کریں اور دنیا میں اس کی واہ واہ ہو, لیکن اس کی کامیابی کے لیے تو یہی طریقہ ہے جو طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. تو توحید, رسالت اور آخرت. سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں, بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں. ہشام بن عبد الملک نے دیکھ لیا تو پاس میں جا کر کہا کوئی حاجت ہو تو بتاؤ. سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس کے گھر میں رہتے ہوئے غیر سے کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے. وہ انتظار کرتا رہا, جب طواف سے فارغ ہوئے تو پھر آیا, بولیے. کہا میری کون سی حاجت پوری کریں گے آپ, دنیا کی یا آخرت کی؟ تو کہا دنیا کے آخرت کی تو میں پوری کر سکتا نہیں. تو دو باتیں کہی. پہلی بات تو یہ کہی ایک سے کہنے کے بعد دوسرے سے کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے. ایک کون؟ زور سے بولو, اترے اندر. اور دوسری بات یہ کہی کہ تو میری دنیا کی ضرورت کیا پوری کرے گا اور میں تجھ سے کیا مانگوں, تیرے پاس ہے کیا؟ جو اللہ پوری دنیا کا مالک ہے, جس دنیا کے سارے خزانے اس کے قبضے قدرت میں ہیں, میں نے تو دنیا اس اللہ سے بھی نہیں مانگی ہے, تجھ سے کیا مانگوں گا؟
آخرت آئی، دنیا صحابہ کے بعد بہت آئی، لیکن کھٹی ڈکارے نہیں آئی، وہ یہ نہیں تھا۔ ایمان، اس لیے کہ بات تو یہی تھی، سونے کی گاڑی میں گھوموں، سونے کے برتن میں کھاؤں، سونے کی چمچ استعمال کروں، سونے چاندی کا مکان بناؤں، لیکن مرنا ہے، نہیں مرنا، مرنا نہیں ہے۔ کیوں ڈرتے ہو؟ مرنا نہیں ہے، کسی کو چھوڑنے والی نہیں ہے، وہ کسی کو نہیں چھوڑنے والی۔ اگر اپنے جذبات پر قابو کرنا ہو، یہ کھٹی ڈکارے نہ آوے، کھانا ہضم ہو جائے، جس حال میں اللہ رکھے اس حال میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن کے جیے، تو آپ علیہ السلام نے اس کا نسخہ بتایا ہے۔ حکیم کیا بتائے گا؟ ارے حکیم صاحب کیا بتائیں گے؟ نسخہ بتائیں گے نا۔ ایک شخص بیمار ہوا، حکیم صاحب کے پاس گیا، حکیم صاحب نے ناڑی دیکھی، نسخہ لکھ دیا۔ حکیم صاحب نے ایک شرط لگائی تھی، جیسے آدمی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، پھر دوائی دے دی، صاحب کیا کھاؤں؟ تو ڈاکٹر سے بولنے سے پہلے وہ پوچھنے لگا، صاحب یہ کھاؤ، یہ کھاؤ، یہ کھاؤ، یہ کھاؤ۔ ڈاکٹر نے کہا سب کھاؤ، ڈاکٹر کا دماغ مت کھاؤ۔ تو حکیم صاحب نے ایک شرط لگائی تھی، دوائی استعمال کرو لیکن جلی ہوئی روٹی نہیں کھانے کی، راجل روٹلو نہیں کھوانا، روٹی جل جاتی ہے نا، تمہیں کیا پتا، تم بناتے ہو کہ وہ بناتی ہے، اور اس کو جلی ہوئی روٹی بہت اچھی لگے۔ اب وہ ڈاکٹر حکیم اپنی جگہ پر ہے اور میں گھر پر رہ کر جلی روٹی کھاؤں تو کیا ڈاکٹر حکیم کو پتا چلے گا؟ جب دوائی پوری ہو گئی، پھر دوائی لینے کے لیے گیا، حکیم صاحب نے کچھ کہا نہیں، خالی وہ نبض دیکھی اور پرچہ لکھ دیا۔ اب پرچہ لے کر گاندھی کی اور پنساری کی دکان پر گیا، پہلے بھی وہیں سے لایا تھا۔ گاندھی نے کہا بھئی یہ چیزیں ہمارے یہاں نہیں ملتی۔ صاحب اس میں تو یہیں سے لے گیا تھا، کہ اس میں تو آپ لے گئے تھے تو وہ چیزیں تھی جو یہاں ملتی تھی۔ اب حکیم صاحب نے وہ چیزیں لکھی ہے جو یہاں نہیں ملتی۔ کیا لکھی ہے؟ کہ لالٹین لکھی ہے۔ اچھا، اور وہ بھینسیں جو کھوڑ کھاتی ہیں نا، کھوڑ، وہ لکھا ہے۔ اب یہ پرچی لے کے حکیم صاحب کے پاس، عام طور سے حکیم بہت دماغ کے تیز ہوتے ہیں، بات کرنا آسان نہیں ہوتا۔ جیسے ایک بیمار آدمی حکیم صاحب کے پاس گیا دہلی میں، حکیم صاحب سر نیچا کر کے بیٹھے تھے، وہ بیمار بھی، وہ لے جانے والے بھی، حکیم صاحب السلام علیکم، حکیم صاحب السلام علیکم، وہ جواب ہی نہیں دے رہے۔ حکیم صاحب السلام علیکم، کئی دفعہ سلام کیا تو کہا، حکیم صاحب نے کہا وعلیکم السلام، کہا میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ زندوں کے دواخانے میں مردہ کہاں سے آ گیا علاج کے لیے؟ حکیم صاحب نے سر اٹھایا، چلا جا، تیرے لیے میرے پاس دوائی نہیں ہے۔ حضرت نہیں ہے دوا، تو چلا جا یہاں سے، حضرت بہت بیمار ہے۔ کہ ایک دوا ہے لیکن یہ کرے گا نہیں۔ نہ حضرت کروں گا، کہ غصہ چھوڑ دے، یہ تیرا علاج ہے، اور تیرے بس میں ہے ہی نہیں، تو بات بات پر غصے ہو جاتا ہے، جس کی وجہ تیری دماغ شکتی کمزور ہے، اور دماغ کمزور ہے اس کی وجہ سے ساری بیماریاں ہیں، اور تو کرے گا نہیں۔ اب یہ شخص حکیم صاحب کے پاس پرچہ لے کر گیا، حکیم صاحب جانتے تھے کہ آیا ہے واپس، تو کیوں آئے ہو؟ حکیم صاحب یہ پرچی بدل تو نہیں گئی؟
کسی اور کو لکھی ہو آپ نے مجھے دے دی ہو، کہنا تیرے لیے ہے، تو میں تو دوائی لینے گیا تو اس میں تو وہ پنساری نے دوائی نہیں دی، آپ نے اس میں لالٹین لکھی ہے اور اس میں وہ بھینسوں کے کھانے کا کھول لکھا ہے، ہاں کہ بالکل لکھا ہے، تو اندھا ہے اندھا۔ تجھے نظر نہیں آتا کہ جلی ہوئی روٹی ہے کہ پکی ہوئی روٹی ہے؟ اور تیری دماغ بھی بالکل بھینسوں سے گیا گزرا ہے، تجھے اپنا نفع نقصان نظر نہیں آتا؟ تو لالٹین اسی لیے لکھی ہے تاکہ تو جلی ہوئی روٹی دیکھے اور بچے، اور کھول اس لیے لکھا کہ تیری عقل اور بھینس کی عقل میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو حکیم صاحب نے پہلی مرتبہ دوسرا نسخہ اور دوسری مرتبہ دوسرا نسخہ، حکیم صاحب نے نسخہ بدلا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے عزت ایمان والوں کے لیے ہے، کامیابی ایمان والوں کے لیے ہے، محبت ایمان والوں کے لیے ہے، حفاظت ایمان والوں کے لیے ہے، اور امن ایمان والوں کے لیے ہے، اور اللہ کی رضامندی ایمان والوں کے لیے ہے۔ جو صحابہ کرام یہ نسخہ اللہ نے دیا تھا، تمام صحابہ کی زندگی میں یہ تھا، لیکن جب سے امت نے جلی ہوئی روٹی کھانا شروع کیا ہے اللہ نے نسخہ بدلا ہے۔ گناہوں کے ساتھ تم عزتیں لو گے، سودی کاروبار کے ساتھ تم چین و سکون لو گے، آپس کی ادیکائی، حسد، کینہ، اس کی وجہ سے تم آپس کی محبتیں لو گے، ماں باپ کو ستار کر تم اللہ کی مہربانی کو لو گے۔ یہ جو حالات چل رہے ہیں آج کل، یہ اللہ نے نسخہ بدلا ہے اس امت کے برے اعمال کے نتیجے میں۔ کیا ہو رہا؟ ایمان جیسی نعمت، اسلام جیسی نعمت، پیارے نبی علیہ السلام کی ذات بابرکت جیسی نعمت، دیکھ لو جوانوں کا کیا حال ہے، مالداروں کا کیا حال ہے، عورتوں کا کیا حال ہے، جوان بچیوں کا کیا حال ہے، شادیوں میں کیا ہو رہا نہیں، کیا نہیں ہو رہا۔ کہاں سے رحمتیں آئے گی، کہاں سے برکتیں آئے گی؟ وہ تو کرم ہے اس کا کہ اس نے ہم جیسے پاپیوں کو زمین پر باقی رکھا ہے۔ اور پھر اندر کا ہاضمہ قوی ہو، ایمان کے ذریعے سے اعمال کی عظمت آوے، سنتوں کی محبت آوے، آخرت کا فکر آوے، اس کے لیے اللہ نے ایک محنت دی ہے، وہ محنت بھی سمجھ میں نہیں آ رہی، اور اتنی آسان محنت ہے۔ دین تو آسان ہے، اب دین میں بنیادی عمل نماز ہے، اب 5 وقت کی نماز، ہر نماز میں تم آدھا گھنٹہ نکال دو، حالانکہ آدھا گھنٹہ تو ہوتا نہیں ہے، لیکن آدھا گھنٹہ مانو تو 5 نمازوں میں کتنے گھنٹے ہوئے؟ 2.5 گھنٹے باقی تمہارے۔ زکوٰۃ 40 کروڑ کی نکالی تو 40 کروڑ میں کتنی زکوٰۃ؟ بول جب کروڑ صدن تمہیں لاکھوں نہیں باتوں کرو نا، ارے 40 کروڑ ہو تو 1 کروڑ، باقی 39 کروڑ بندے تیرے۔ روزے کا مسئلہ آیا کہ ٹھیک ہے سنت روزے بھی ہیں، ہر مہینے کے 3 دن، ذی الحجہ کے 10 دن، محرم کے 2 دن، یہ ٹھیک ہے، لیکن فرض روزے کتنے؟ 30، باقی 11 مہینے بندے تجھے اختیار ہے۔ حج زندگی میں 1 مرتبہ، تو دین آسان ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ نے اپنے بندوں کی رعایت کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ ایسی دعوت کی محنت۔ اب آپ سوچو یہ جو 5 کام ہیں جس کو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جو اس کو پابندی کے ساتھ کرے گا، کبھی کیا کبھی نہیں کیا نہیں، پابندی کے ساتھ کرے گا، اخلاص کے ساتھ کرے گا، بڑا بننے کا کوئی جذبہ نہیں ہوتا ہے نا، مشورے میں لوگ مجھ سے رائے پوچھے، میرا احترام کرے، مجھے آگے بلاوے، کیا کرے گا آگے بڑھ کر؟ اور تیری رائے نہیں پوچھی تو تیری کون سی بھی عزتی ہو گئی؟ اللہ کے لیے کر بھائی، بڑا بننے کے لیے نہیں ہے۔ مولانا ابراہیم صاحب فرماتے ہیں جو دعوت کا کام بڑا بننے کے لیے کرے گا وہ فتنوں کا منہ دیکھے گا۔ یہ بڑا بننے کا کام ہے،
یہ اپنا مقام بڑھانے کا کام ہے، یہ اپنی حیثیت آگے لانے کا کام ہے۔ تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جو ان بنیادی کاموں کو، مقامی کام کو پابندی کے ساتھ کرے گا، اخلاص کے ساتھ کرے گا، قربانی کے ساتھ کرے گا، چھوٹا بن کر کرے گا، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ دنیا سے کتنا بڑا اللہ کا ولی بن کے جائے گا۔ نیت کرو، کریں گے۔ کام بہت سادہ ہے۔ اب رات اور دن کے گھنٹے کتنے؟ 24۔ مسجد وال جماعت میں جو صبح بیٹھتے ہیں، ارے میرے بھائیوں بیٹھو بیٹھو بیٹھو، یہ مسجد وال جماعت ہے کیا؟ کیا سوچا جا رہا ہے؟ اللہ کا دین عورتوں میں، جوانوں میں، مردوں میں کیسے پھیلے؟ فلانی جماعت جا رہی ہے تو اس کی روانگی کون کرے؟ فلانی جماعت آ رہی ہے تو اس کا استقبال کون کرے؟ بھائی 4 مہینے کا تقاضا ہے، پرسوں جماعت جا رہی ہے، 2 آدمی کم ہیں، بھائی کیا کریں گے؟ یہی تو سوچا جا رہا ہے نا۔ یہ سوچ نبوت والی سوچ ہے، یہ سوچ اللہ کے دین کی محنت کو آگے بڑھانے کی سوچ ہے۔ اب میرے جیسا ایک بیٹھا ہے، نہ کوئی رائے دیتا ہے، نہ اس کی سمجھ میں کچھ آتا ہے، لیکن حدیث میں آتا ہے نیک لوگوں کے ساتھ آدمی بیٹھے گا، لا یشقی جلیسہم، اس میں بیٹھنے والا کو خدا محروم نہیں کرے گا۔ اور وقت کتنا لگتا ہے مسجد وال جماعت میں؟ 10 سے 15 منٹ۔ باقی وقت تمہارا۔ پھر تم جیسے اپنی دکان کو آباد کرنے کی محنت کرتے ہو، اپنے گھر کو آباد کرنے کی محنت کرتے ہو، وہ ایمان والو اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے 2.5 گھنٹے فارغ کرو۔ ذرا سوچو تو صحیح، 10 منٹ مسجد وال جماعت کے نکال دو، 2.5 گھنٹے گھر گھر کی ملاقات اور گھر کے ہر فرد کی ملاقات، اور آدھا گھنٹہ بیٹھ کر اس سے بات کرنا۔ ہم نہیں جانتے کہ یہ آدھے گھنٹے میں کیا خیر وجود میں آئے گی۔ مثلا 2-3 ساتھیوں کی جماعت بنی اور انہوں نے ایک جگہ جا کر آدھا گھنٹہ گھر پر جا کر بات کی، اس کی سمجھ میں آ گئی، وہ نماز کا پابند ہو گیا، تعلیم کا پابند ہو گیا، اللہ کے دین کی محنت میں جانے لگا۔ اب اس کے دل میں داعیہ پیدا ہوا کہ بھئی اپنے بچوں کو پڑھانا چاہیے، کسی کو حافظ بنایا، کسی کو قاری بنایا، کسی کو عالم ربانی بنایا، کسی کو مفتی بنایا۔ اب یہ آدھا گھنٹہ ہی ہے نا۔ اب یہ تو آدھا گھنٹہ بات کر کے چلا آیا، اب یہ بوڑھا جتنے موت تک عمل کرے گا، اور یہ جتنے عالم قاری حافظ بنے، وہ جتنی دین کی محنت کریں گے، وہ تو کریں گے، لیکن یہ سارا ثواب کس کو ملے گا؟ بولو نا، کہ 2.5 گھنٹے آدھا گھنٹہ دینے والوں کو ملا نا۔ مولانا عمر صاحب پالم پوری رحمت اللہ علیہ ایک مسجد کے امام تھے، ایک سیدھی سادی جماعت، نہ قرآن جانے نہ حدیث جانے، مولانا کی تشکیل کی۔ بہرحال قصہ لمبا، تو مولانا تیار ہو گئے اور روانہ ہو گئے۔ مولانا کبھی کبھی روتے روتے یوں فرماتے تھے، دعا کرو میرے 4 مہینے موت پر پورے ہو، اور ایسا ہی ہوا۔ اب وہ تو تشکیل کرنے والا تو بھول بھی گیا ہوگا، لیکن حضرت کے ذریعے سے جتنا دین پھیلا اور جن جن لوگوں میں دین آیا، پھر ان لوگوں نے جن پر محنت کی، دیکھنے میں تو آدھا گھنٹہ، جیسے بڑ کا درخت دیکھا آپ نے، بڑ کا اللہ نو جھاڑ جوئی تھے تب بولو نہیں۔ اب بڑ کا درخت اتنا بڑا ہوتا ہے کہ تم باہوں میں لو تو نہیں آ سکتا، لیکن اس کا بیج اتنا باریک کہ پھونک مارو تو اڑ جائے، لیکن اسی بیج سے یہ بڑ کا درخت تیار ہوا۔ یہی آدھا گھنٹہ، اس سے یہ سارا نظام بنا۔ اب مولانا کی تشکیل کرنے والوں نے تشکیل کی، مولانا تو اپنے ساتھ خیر لے گئے، اور مولانا کے حصے میں خیر جا رہی ہے، قیامت تک جائے گی، تو ان تشکیل کرنے والوں کے نامہ اعمال میں آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ یہ کمائی ہے جس کو ہم نے بہت سمجھ لیا ہے۔ اب پوچھو بھائی ملاقات ہوتی ہے کہ ہاں ہوتی ہے؟ ہمارے بڑے یہ کہتے ہیں کہ اصلا 200 گھر کا محلہ ہے، اور جماعتیں تمہاری محنت کرنے والی 4 ہے، تو بھی 50-50 گھر ہر ایک کے حصے میں دے دو۔
کہ بھائی پہلے سے لے کر 50 تک تمہیں ملاقات کرنی ہے اور 51 سے لے کر آگے تمہیں، تو کام آسان بھی ہو جائے گا. یا تو نکلتے ہیں اور جس سے ملنا تھا، پہلے تو مشورہ ہوتا ہے کس سے ملیں گے، ارے وہ تو 50 گھر تمہیں دے دیے گئے ہیں، کائے کا مشورہ کرتے ہو، وہ تو 50 گھر کے ہر فرد سے ملنا ہے. اب بعض دفعہ آدمی یہاں سے نکلی 3 آدمیوں کی جماعت، ایک شخص اسی محلے کا جس محلے میں جانا تھا وہ جا رہا تھا، بھائی سلیمان بھائی آپ بولو نا، میں ابھی مشغول ہوں، بات تو اگڑو پرم داڑے 3 داڑوں نے جماعت جب جاؤ کہ نہیں جاؤ دو. یہ کوئی طریقہ ہے سلیمان بھائی کی تشکیل کرنے کا؟ یہ طریقہ ہے کیا یار؟ کیا مذاق بنا رکھا ہے دین کی محنت کو، کھیل بنا دیا. پھر نتیجہ کہاں سے نکلے گا؟ ارے اللہ کے دین کی محنت میں جانے کے لیے 2 رکعت تو پڑھ، اللہ کی مدد تو طلب کر، پھر اہتمام اور فکر کے ساتھ جا ذکر کرتا ہوا. پھر بعد لوگ کیا کہتے ہیں، مل صاحب ہم آدھا گھنٹہ کیسے بات کریں، ہمارا منہ اور 2 کلاک بات کرے اور ساتھی نہ سن. تو تم کو کس نے کہا ہے کہ آدھا گھنٹے میں بات کرنا؟ کس نے کہا کہ بات کرو؟ جیسے آپ 4 5 6 ساتھی بیٹھتے ہو ایسے ہی تو 2 گھنٹے نکال دیتے ہو، تو 2 گھنٹے تک چپ چاپ بوبڑا پٹم بیہو سو بولتے ہو نا. کوئی تقریر کرتا ہے، تھوڑی دیر یہ بولا، پھر میری سمجھ میں آیا تو میں بولا، پھر یہ بولا، 2 گھنٹے نکل جاتے ہیں. تو 2.5 گھنٹے میں کوئی متکلم طے نہیں ہوگا، متکلم تو گشت میں طے ہوگا. 2.5 گھنٹے میں کوئی متکلم نہیں ہے، سب متکلم ہے. بھائی میں نے بات شروع کی، دیکھو اسماعیل بھائی مرنا ہے یار، اور مرنے کے بعد یہ سارا نظام ختم ہو جائے گا، دوسرا نظام شروع ہوگا جس میں ایمان اور اعمال کو دیکھا جائے گا. اب میں چپ ہوا تو انہوں نے بات اٹھا لی کہ بھائی بات تو کھری ہے، تمہیں سمجھ میں تو آئی ہوئی ہے کہ مارو بیٹو لے جوانو کوئن تو بدو جیا قوم آوشے تو پڑی رو بدو. پھر تیسرا بولا کہ بھائی جتنے گئے تمہارے محلے میں کیا لے کر گئے، 1.25 گھنٹہ ہو جائے گا پتہ نہیں چلے گا. یہ بیان کرنے کا کس نے کہا ہے؟ اس لیے بوجھ ہے. اب کتنی بڑی خیر نامہ اعمال میں آ رہی ہے ہمیں معلوم نہیں ہے، وہ تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا، اور آدمی تمنا کرے گا کاش پوری زندگی لگا دیتا. اللہ ہمیں اس کا چسکا لگا دے. اب رہا مسئلہ 2.5 گھنٹے ہو گئے. اب یہ 2.5 گھنٹے کے ذریعے سے مسجد وال جماعت نے جو فکریں سوچی ہے وہ ہر گھر کے فرد میں آوے. محنت تو اس کی ہے، مسجد وال جماعت میں تو محدود لوگ بیٹھتے ہیں، پھر ان فکریں ہر گھر میں زندہ ہو، اس کے لیے 2.5 گھنٹے ہیں. لیکن یہ 2.5 گھنٹے پورے محلے کے لیے کافی نہیں ہے، اس لیے ہفتے میں 1 گشت رکھا ہے. اب گشت جو ہے ہمارا یہ مجمع 2 نمازوں کا وقت فارغ کر کے گشت کرے، یہ طے کر دے کہ عصر اور مغرب کے بیچ میں گشت ہیں تو عصر سے لے کر عشاء تک کا وقت فارغ کرے. مغرب کے بعد گشت ہیں تو مغرب سے لے کر عشاء تک وہ بھی بیان تک وقت فارغ کرے. ڈنڈی نہ ماریں. ہمارے بڑے جو کہتے ہیں اس پر آؤ. اب محلے میں پھرے. اب محلہ ہمارا 200 آدمیوں کا ہے، 200 گھروں کا. مان لو کہ 50 گھر حاضر نہیں رہتے مرد، تو 150 تو صحیح نا. اب یہ 150 کی ملاقات آدھے گھنٹے کے گشت میں ہو جائے گی. پھر کیا کرتے ہیں مولانا، اس ہفتے یہ 10 گھر، آئندہ اٹھواڑیے پہلا 10 گھر، اور آئندہ اٹھواڑیے پہلا. تو یہ ماہانہ گشت ہوا کہ ہفتہ واری گشت ہوا؟ بولو جو ہو رہا ہے. اور ہمارے بڑے ماہانہ گشت بتاتے ہیں. پھر گشت کا اثر کیسے زندہ ہوگا؟ پر مول صاحب 900 دتا ہوتا تو کنا لین جائے، فرشتوں لین جائے. یہی تو سوچنا ہے. بھائی میں نے ایک ہوٹل کھولا ہے اور اس ہوٹل میں ضرورت ہے مجھے 150 نوکروں کی، اسٹاف کی، اور میرے پاس ہے 100. تو میں یہ کہتا ہوں جب ہیڈاڑوں لیتا مقدم رضی اللہ علیہ، یہ کہتے ہیں 150 کی جگہ 170 رکھتا ہوں میں. اور یہاں نہ ملے تو راجستھان سے نوکروں کو بلاؤ، آسام سے بلاؤ، اڑیسہ سے بلاؤ، بنگال سے بلاؤ، اور اسٹاف پورا ہو جو ہے دھندو ہیڈ ہے نہیں. ارے دندے والا دندے کی اہمیت سمجھتا ہے. 50 سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے، 25 سال ہو گئے، میں نے ابھی تک گشت کی اہمیت ہی نہیں سمجھی.
جب ہیڈے میں ڈالو. یہ نہیں ہے، اس لیے اس محنت کا نتیجہ ظاہر نہیں ہو رہا ہے. پھر گشت کی ترتیب کیا ہے؟ مول صاحب ابھی کوئی نوا مانسون تو تمہیں مقام کہو حمزہ بیٹھا دو. مجھے معلوم ہے آپ سب پرانے ماشاءاللہ، لیکن مولانا عبید اللہ صاحب فرماتے تھے ہر پرانی چھوڑ نہیں، یار کیا کر رہا بیٹھا، ہر پرانی چیز اچھی نہیں ہوتی. چاول پرانا جتنا پرانا ہو اتنا اچھا، لیکن سالن پرانا ہو تو خالی پرانا ہونا کافی نہیں ہے. چاول جتنا پرانا ہو اس کی خوشبو بڑھے گی، اور سالن جتنا پرانا ہو اس کا ٹیسٹ بڑھے گا. اسے خالی پرانا ہونا کافی نہیں ہے. کام کو کام بنا کر کرنے کی ضرورت ہے، اور اس نیت سے کرنے کی ضرورت ہے کہ کانٹا چبھنے سے لے کر جہنم کے دہکتے ہوئے انگاروں سے بچنے کا انتظام میرے اللہ نے اس محنت میں رکھا ہے، اور میری چٹنی روٹی سے لے کر جنت الفردوس کے حاصل ہونے کا انتظام میرے اللہ نے اس محنت میں رکھا ہے. یہ اندر میں بٹھانا پڑے گا. پھر دیکھو طبیعتیں کیسی چلتی ہے. اب رہا مسئلہ دوسرا گشت کا، تو بعض جگہ پر تو دوسرا گشت تمہیں مارائی آوجو متمارائی آوئی، تمہیں منا حاجی کو متمنا حاجی کو تو بے حاجی من تورا حاجی بھی گویم تو مورا حاجی بگو. فارسی کا ایک شعر مشہور ہے، آئی صاحب ہاں آئی صاحب ہو گیا. کیا ہو رہا ہے؟ کام کو وہاں ابراہیم صاحب فرماتے ہیں کہ کام کو سمجھو تو پکڑے رکھو گے. مثال دیتے ہیں کہ ایک چھوٹے بچے نے 500 کا نوٹ پکڑا تو سمجھ کر پکڑا، تھوڑی دیر کھیلے گا اور چھوڑ دیا تو سمجھ کر چھوڑا. یہ حال ہے ہمارا. آپ ماشاءاللہ پرانے ہیں، ہاں اب آگے تو میں کچھ کہوں گا نہیں، لیکن ہماری ذات کی گشت کی کیا ترتیب ہے؟ بیچارے نئے لوگ آ جاتے ہیں اور ہم دانت خودشتے ہوئے اندر آتے. جماعت بنی ہوئے بنی تمہیں کیوں ہوتا؟ آئی ایم بزی. کیا آئی ایم بزی؟ کہیں نہ شیشو، کسی کو تو قربان کرنا ہے. قربانی کے بغیر تو بزرگ کا کام ہوگا نہیں. ضرورت اللہ پوری کرے گا اور عزت کے ساتھ پوری کرے گا. زیادہ گشت کو مضبوط کرو، اور جتنے آدمیوں کی ہفتہ واری گشت پورا کرو. ہفتہ واری گشت رو اللہ کے سامنے، محنت کرو، کوشش کرو، اور اپنا مجمع بڑھاؤ تاکہ زیادہ جماعتیں بنے اور پورا محلہ ہفتے میں کور ہو جائے، ورنہ برکتی گشت ہو جائے گا. اب دوسرا گشت جہاں ہو رہا ہے وہاں میں بھی جا رہا ہوں، اور جہاں ہو رہا ہے وہاں آپ بھی جا رہے ہیں. اچھا بھی جانے والی جماعت بدو قوم پوتیس کرے، اہلوں نے یہ کریں، گشت سے پہلے کی بات بھی وہ کریں، درمیانی بات بھی وہ کریں، اور بیان بھی وہ کریں، تو ماشاء اللہ وہ جماعت والے تو آپ کی عمر میں برکت ہو اس کی دعا کرے گی کہ ہر اٹھواڑیا آو تو ہاں وہ آپ نے تو کروت نہ پڑ تم بیچارے یہ کر رہے ہیں. جیسے ایک حاجی صاحب تھے، یہ غریب آدمی کمزور آدمی کے گھر ہر مہینے گڑ شکر تیل مرچ مسالہ چاول سب بھیج دیتے تھے. یہ کمائے گا بھائی تمہیں گہر نہ گہر رو سو کہ اللہ تعالیٰ عائشہ اپنی عمر میں برکت آلے. ماشاء اللہ ہر مہینے آپ لوگوں نے راشن آلس. یہ حال ہے ہمارا. دوسرا گشت تو کھیل بن چکا ہے. ارے اسی جگہ جاؤ جہاں ماحول نہیں ہے، فضا نہیں ہے، وہاں دوسرا گشت زندہ کرو، اور دوسرے گشت کے ذریعے سے 5 اعمال وہاں زندہ کرو. ایک دم سے تو ہوگا نہیں، درخت ایک دم سے نہیں اگتا، اور دین کو اللہ نے درخت کے ساتھ مثال دی ہے. مثل کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ. دعا ایک دم پھیل جائے گا لیکن درخت ایک دم نہیں پھیلے گا، آہستہ 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 آہستہ. وہاں جاؤ، ملاقات کرو، مانوس کرو، پھر دین کی تھوڑی بات کرو کہ بھئی આપણે એમ કર્યું હોય એક દાડો આપણે નક્કી કરીએ તમે 2-4 જણા અમે આવીએ અને હર ઈમાનવાળાથી આપણે મુલાકાત કરીએ. કેવું કે બહુ છું તો આપણે મંગળનો દાડો નક્કી રાખો. हाँ मंगल का दिन तय हो गया, आप इतवार के दिन पहुंच जाओ दोस्त साथी.
और उनसे मिलो। भाई खैरियत, एकदम તેઓને તમારું ખબર છે કે મંગળ નક્કી થયો હતો, પણ અમે આવીએ ને તમારામાંથી કે હાજર નહીં હોય, ચાલે નહીં. અચ્છા, ઓડિટ કરવા ગયો છે? ઓડિટ કરવા ગયો છે? કામ હે. अब तो भाई આપણે પેલું મંગળ, હા બિલકુલ અમે તૈયાર છીએ 4 જણા, તો અમે ઇન્શાલ્લાહ અસરમાં પહોંચી જાવ. પીઝા બના નહીં બની, માહોલ બની નહીં બની. હવે એ જ્યાં ચડી ભાઈ એલોન તમારે કરવાનું હો, અને થોડી ભાઈ અમે તો કક્કો આવડતો ને, તો તમે યાર शुरू में आप करो और आहिस्ता आहिस्ता इनसे बात कराओ. ऐसे हीरे पैदा होंगे जो हमसे भी आगे बढ़ जाएंगे. है दुनिया में. स्टूडेंटों को देखो माशाअल्लाह कैसी सलाहियत वाले हैं और कैसे कैसे आगे बढ़ रहे हैं. हमारे मदरसे के तलबा की तो तश्कील भी करनी पड़ती है, स्टूडेंट की कोई तश्कील नहीं होती, वो अपनी जमातें खुद बनाते हैं. और ये स्टूडेंटों की मेहनत की बरकत से आज बाद स्टूडेंट ऐसे हैं जॉब में हैं और बाद पढ़ते हैं, लेकिन कॉलेज में यूनिफॉर्म शर्त नहीं है. माशाअल्लाह सुन्नत के पाबंद हैं. आप पहचान नहीं सकते कि मदरसे का बच्चा है या कॉलेज का स्टूडेंट है. ये मेहनत की बरकत है. तो 2 गश्तों को सही करो, जो हमारे बड़े बतावे इसके मुताबिक करो. अभी हम एक जगह गए थे हल्के में, तो हमने कहा यार तुम्हारे यहाँ काम बहुत कमजोर है, से रोजा का तो बिल्कुल मामला गया. ના મલ સાહેબ, અમે એમ સોચ્યું છે કે હલકામાંથી 4 મજબૂત સાથીઓને લઈ અને આખું વરઘોડું 3 દાડોનું બનાવીએ અને આખા હલકામાં ફરીએ. તો मैंने कहा उससे क्या होगा. ના તમે 50-25 માણસોને લઈને ફર્યા, પણ સાહેબ યોના તો 3 દાડા લાગશે ને. ભાઈ યોના લાગી જાય, પણ જવાતોનું શું? અરે મહિના સુધી તો એ તાકવાય તૈયાર નહીં હોય. ये तरतीब आप कहां से लाए? महाराष्ट्र में हेड. अल्लाह महाराष्ट्र अलग है, महाराष्ट्र वालों ने खोराक अलग, गुजरात वालों ने खोराक अलग. ये खाता हो खो, पेलों की नकल मत उतारो. हो रहा है. आसानी नहीं है. अरे तुम 50 आदमियों के लेके जा रहे हो, तो 50 आदमियों की 2-2 की जोड़ी बनाओ, इनका हफ्ता तय कराओ और इनसे कहो भाई हफ्ता तय करके अपनी जमात बनाओ. तो 25 जमातें बनेगी, पर हर जमात के साथ 10, तो 25 गुणिया 10 કેટલા થયા? ભણ્યા છો કે નથી ભણ્યા? પટી ગયું, ગણિત ફેલ. 25 ગુણ્યા 10 શું ભણ્યા છો? શું કેમ તેમ જાય કરો છો? क्या भाई? आया बिया तो बोलो तो 500. इतनी जमातें बनेगी ना आसानी के साथ, बहुत आसानी के साथ. मेरे भाइयों, दीन आसान, दीन की मेहनत आसान. इसलिए हमारे बड़ों ने इसी तरतीब दी है कि आसानी के साथ हर ईमान वाला अपनी कारोबारी जाती घरेलू मशगूली के साथ इस मेहनत पर मौत तक चल सके. अब रहा मसला 3 दिन का. ये जो है ना, अल्लाह ने ये नहीं कहा मेरे बंदो जाने टेम મળે એટલે તમે ફુરસતથી રાતથી બધું પરવારીને પોચ નમાજો કે હાથી ભરજો ભરી. ऐसा कहा है? ऐसा अरे बोलो तो खरा यार, ऐसा कहा है ना. रात टूकी होय के लोबी होय, सुबह सादिक ना बाद જ ફરજ ભડવાની. ये नहीं कि रात लोबी હતી तो सुबह सादिक ना पहले ભડીને ભૂલ્યો પડો. ये नहीं है. અને ટૂંકી હતી તો મારે જો ઉઠવાનું મુશ્કેલ થયું તો દાડો ઊંચા ચડી પર ભડી ના. हर नमाज की कुर्बानी अलग है. इस कुर्बानी के साथ नमाज अदा करो. ऐसे ही हमारे बड़ों ने ये नहीं कहा कि महीने में 1 मरतबा 3 दिन लगा दो. ऐसा कहा है पालनपुर वालों? चम बोलता है तो कोई गड़बड़ से मानो गड़बड़ से. ये कहा है कि महीनो पूरो था એટલે તમારે જે અઠવાડિયામાં સરળતા હોય ને સહુલત હોય उसमें 3 दिन लगा दो. यही है. आपके मशवरे में ये तय होता है. तश्कील ये होती है कि भाई कना માટે 6 અઠવાડિયામાં આસાની से ये મને કોઈક મેથ બીજી આવે है. भाई क्या है? हमारे बड़े कहते हैं हफ्ता तय करो. हाँ? अब आपने दूसरा हफ्ता तय किया, जरा मुझे हाथ उठाकर बताओ हफ्ता तय करने वाले इसमें कौन कौन है. मैं पूछूंगा कौन सा हफ्ता, लेकिन जिसने हफ्ता तय किया वो कौन कौन है, जरा हाथ उठाओ. જોતા રહેજો. બાકી તો નો મુસ્લિમનો મજમો છે એટલે આપણા આ જૂના મુસલમાન જે છે હાથ ઊંચો કરો લોબો. ये हाल है.
یہ حال ہے. اللہ کی ذات بڑی غیرت مند ہے, اللہ کی دین کی محنت بھی غیرت مند ہے. ذرا منہ پھیرو گے, کنارے ہو جاؤ گے, کوئی تمہارا بھاؤ نہیں پوچھے گا. ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم جو کچھ ہے اس محنت کی وجہ سے ہیں. ہمیں کون جانتا تھا؟ یہ تو ایک محنت ہے کہ جس محنت کے نتیجے میں محنت کرنے والوں کی محبت اللہ امت کے دلوں میں پیدا کرتا ہے. اب آپ نے دوسرا ہفتہ طے کیا, برابر. اب وہ بیجو اٹھواڑی آئی, کوئی نہ کوئی قوم آئی. اللہ کی ایک سنت ہے, بنی اسرائیل جو تھے, بنی اسرائیل, ان کو اللہ نے منع کیا تھا. دیکھو, جمعہ کا دن اللہ نے ہم کو دیا, کہو الحمدللہ. شنیچر کا دن اللہ نے یہودیوں کو دیا, اور اتوار کا دن اللہ نے عیسائیوں کو دیا. جمعہ کا دن عبادت کا دن ہے, فارغ ہو جاؤ. لیکن پتہ نہیں کیا ہوا, مول صاحب اب جمعہ نہ داڑے آپ چھٹی رکھو مدرسانی, અને બધા છોકરું તો સ્કૂલના કારણથી જો જઈ જ નહીં કે તો આપણે જુમાની બજાય રવિવારના છુટ્ટી રાખો તો શું હોતો છે? તો છોકરાને ભણવાઈને જવું પડે કે ભટવાઈને જવું પડે? बहुत से ऐसे, क्या कहूं मैं, जुमा को पढ़ाई का दिन बना दिया और इतवार को छुट्टी का दिन बना दिया. इतवार हमारा है कि ईसाइयों का है? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? जुमा की अजमत ही निकल गई है. अब मुझे मालूम है कहां क्या हो रहा है. इलाके पर नजर रखते हैं हम कि कोई शू गाबड़ू पड़ी से. अब हम किसी को कहते नहीं है, इसलिए कि बहुत से हमारे मेहनत करने वाले साथी भी इसको ना ना बरोबर से यार छोकरू बोले कहीं रम्मा जाए कहीं फरवा जाए. हाँ बस इतवार को रखो तो इसको नहीं है छुट्टी, है ना? हाँ ये बगाड़ से इसलिए बोलो सो सही नहीं है. जायज ना जायज की बात मैं नहीं कहता. चलो बहरहाल आपने पहला हफ्ता दूसरा हफ्ता तय किया. अब दूसरा हफ्ता तय किया, याद रखना कोई ना कोई मशगूली आके खड़ी हो जाएगी. जैसे बनी इसराइल से अल्लाह ने कहा शनीचर के दिन मछली का शिकार नहीं करने का, અને શનિચરના દાડે મછલીઓ ખૂબ ઉવા ઉપર કુદીન ઉપર આવે. એટલે મારો શું કરવાનું? અલ્લાહનો હુકમ બોલો શું કરવાનું? હા, જયારે સીધે સીધે ચાલો તો કમાઈ એટલી બધી નથી થતી, અને ઓગળી ઓકી કરો નશું ને સીધી ઉંગલી से ઘી ના નીકળે તો હા એ જ દખાશે બધા કે ચેડી કરીને જ બેઠા છો. सूद ले लो, लोन ले लो, सूद पर रिक्शा ले लो, लोन पर रिक्शा ले लो, लोन पर बाइक ले लो. મળશે આપણે પનો તો પોગતો નતા તો सूद લીધું તા બાइक આવ્યું, सूद લીધું કા रक्षा आई. ये हाल है. तो बनी इसराइल को यही करना चाहिए था, भाई अल्लाह का हुक्म है, રવિવારના દાડે ન મળે તો કોઈ ન, પણ શનિચરના દાડે તો આપણે એક મછલી ન પકડે, મારા અલ્લાહને મના કર્યું. लेकिन जब आखिरत नहीं होती है ना, सबने सोचा अपने ऐसा करे तो क्या करें कि वो जो तालाब है वहां जो मछलियां आती हैं शनिचर के दिन, वहां एक अपने नाली बना दें અને आगे खड्डा बना दें तो नारी मुद्दी शनिवाરની મસળીઓ પેલા ખાડામાં આવો અને રવિવારના પકડી લો. हाय हाय, जानता है सब जान रहा है कौन सूद में है, कौन लोन में है, कौन हराम कमाइयों में है, कौन हलाल कमाइयों में है, कौन शादियों की सादगी में है और कौन यहूदियत और ईसाइयत के साथ शादियां मचा रहा है. वो सब जानता है. मेहरबानी है उसकी कि उसने अपनी पकड़ खींची नहीं है. अब રવિવારના દાડે મછલીઓ પકાઈને ખો, ઓગળી ઓકી કરી, ઘી આવ્યું, અલા કોરો રોટલો ખા પણ ઓગળી ઓકી કરીને ઘી મત કાઢ. मेरी बात समझ में आ रही है? ना आवे इसके लिए 4 महीने जाना पड़े. जाओगे? बहुत समझाया, बहुत समझाया, बहुत समझाया, लेकिन जब चाट लग जाती है ना
فلما اتوا عما نهوا عنہ، روکنے کے باوجود نہ روکے. ایک وقت آیا کہ رات کو انسانوں کی شکل میں سوئے تھے، اللہ کا آرڈر آیا قلنا لهم كونوا قردة خاسئین، تم سب کے سب ذلیل بندر بن جاؤ. راتوں رات خدا نے بندر بنا دیا. اب اس میں 3 جماعتیں بنی. آپ کی تو بھی ماشاءاللہ 4 بنے گی، بہت سی بنے گی. وہ تین جماعتیں بنی. ایک جماعت جو مچھلی پکڑنے والی تھی، ایک جماعت جو ان کو سمجھاتے سمجھاتے تھک گئی کہ چھوڑو یار وہی نا، اور ایک جماعت سمجھاتی رہی. تو جو جماعت تھک گئی تھی، مایوس ہو گئی تھی، اس نے سمجھانے والوں سے کہا وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا، کیوں نصیحت کرتے ہو ان کو، کیوں اپنا دماغ خراب کرتے ہو ان کے پیچھے، یار ہم تو تھک گئے، چھوڑو ان کو. اللہ مہلکہم، اللہ ان کو ہلاک کرنے والا ہے، او معذبہم عذابا شدیدا، یا اللہ ان کو سخت عذاب دینے والا ہے. تو جو محنت کرنے والے تھے نا، انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے سامنے یہ عذر پیش کریں گے. قالوا معذرۃ الی ربکم، اے اللہ ہمارے بس میں تھا، تب تک اخیر تک ہم سمجھاتے رہے. یا ہو سکتا ہے کہ وہ ڈرنے والے بن جائے، اس لیے ہم محنت کر رہے ہیں. قرآن کہتا ہے جو محنت کرنے والے تھے، جب اللہ کی پکڑ آئی تو اللہ نے ان کو پکڑ سے بچا دیا، ان کو بندر بنا دیا. ابھی جو بندروں کی نسل ہے وہ نہیں ہے، 3 دن رہے باقی سب ختم ہو گئے. تو جو ہفتہ طے کرو، ہفتہ جو بھی آپ کو آسانی ہو، اور 2 کی جوڑی بنا کر اپنے ساتھ جماعت بناؤ. جماعت بننے کے انتظار میں نہ رہو. بھائی تمہیں جماعت کو نہ جا کہ جماعت اچھو ہوتی، جماعت بنے تو من خبر آلجو. اچھا جماعت بنے تو من خبر آلجو، یہ کون سی بات ہے؟ بھائی اپنی جماعت خود بناؤ، اپنی کمائی کرو. اب دوسرے ہفتے میں کوئی الجھن آئی کاروباری، کوئی آپ جمے رہے. اس الجھن کے پیچھے، اس قربانی کے پیچھے اللہ کی رحمتیں ہیں، اللہ کی رحمتیں ہیں، وہ پیچھے ہیں، اور تم یہاں رک گئے تو اللہ کی رحمت نصیب ہوگی. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک میواتی بڑے میاں آئے. مولانا یوسف صاحب کے ساتھ مفتی زین العابدین صاحب بھی کھڑے تھے ذہن میں. میواتی نے آ کر مولانا یوسف صاحب کے کان میں ایک بات کہی. مولانا یوسف صاحب نے شر سے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے جاؤ. جب وہ میواتی چلے گئے تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ میں آنسو آئے. تو مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا حضرت بات سمجھ میں نہیں آئی. وہ آئے، کوئی بات آپ کے کان میں کہی، آپ نے سر سے اجازت دے دی، جب وہ چلے گئے تو آپ روئے. کہا مفتی جی وہ بڑے میاں مجھے کہنے آئے تھے یہ میرا 3 دن کا ہفتہ ہے، میرے گھر میں میرا چھوٹا بچہ بیمار تھا. حضرت جب میں تھیلی لے کے دروازے سے باہر نکلا میرے بچے کا انتقال ہو گیا. میں نے بچے پر کپڑا ڈال دیا اور گھر والوں سے کہا اور محلے والوں سے کہا آگے کا کام تم کر دینا، میں تو اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں. وہ باپ تھا، دشمن نہیں تھا، اس کے سینے میں دل تھا، پتھر نہیں تھا، لیکن دعوت کی محنت کی اہمیت اپنی اولاد سے زیادہ تھی. حضرت نے فرمایا مجھے اس قربانی پر رونا آیا ہے. جمو تو صحیح ہے، طے کرو ہفتہ اور ہر حال میں اپنے جماعت بنا کر نکلو. تو مہینے کے 3 دن، باقی دن تمہارے. اب سالانہ 4 مہینے، چاہے اندرون کے یا بیرون کے، اس لیے کہ ہم تو پورے عالم کے لیے ہیں. عالمی تقاضا ہوگا تو بیرون جائیں گے. اب جب بیرون کا نام آتا ہے تو 2 چیزیں آدمی سوچتا ہے، پیسے اور فرصت. پیسے اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے
اپنے زمانے کے کام کرنے والوں سے کہا پوری دنیا کی نیت کرو. تو ساتھیوں نے کہا حضرت نیت کیسے کریں؟ پیسے بھی نہیں کہ ساتھی بھی نہیں. تنہ لین جوانوں مولانا الیاس صاحب نے فرمایا رحمت اللہ علیہ، پیسے اور ساتھیوں کی بنیاد پر تو یہودی اور عیسائی بھی اپنا پروگرام بناتے ہیں، ہمارا پروگرام پیسوں کی بنیاد پر نہیں ہے. ہمارا پروگرام اللہ کی ذات پر یقین. کیسے وہ مت سوچو، بس نیت کرو بیرون جانا ہے. میرے قواعد ہیں، پہلے وقت لگا ہے تو بہت عرصہ ہو گیا ہے، اب مجھے جانا ہے. کیسے؟ کہ وہ اللہ لے جائے گا. کون لے جائے گا؟ جیلو مت کرو، زور سے بولو. اللہ لے جائے گا. اور جن کو لے جا رہا ہے اللہ ہی لے جا رہا ہے، کسی پر کچھ نظر نہیں. اللہ اپنی قدرت سے لے جائے گا. اب 4 مہینے اندرون کے یا بیرون کے یا کم سے کم سالانہ چلہ، کتنا آسان کام ہے. آسان ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں نیت کرو کہ اس کام کو کام بنا کر موت تک کرتے رہا کریں گے. مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے ہیں، انہوں نے فرمایا بھائیوں اس کام میں لگنا بہت آسان ہے، موت تک نبھنا کسی کسی کے نصیب میں ہوتا ہے. آدمی ہٹ جائے گا. بھائی پہلے آپ بہت چلتے تھے، اب ملچا پہلے فرصت رہتی رہتی ہے جا اب بدھ چٹنی مشغولی سے تمہیں خبر سے یہ لو تمہارا اوپر آوے تو تمہیں پس سوچو. سامنے والے کو سمجھا رہا ہے. بھائی پہلے آپ بہت چلتے تھے، بھائی بہت چلے لیکن ہماری قدر کیا ہے؟ ہم سے کوئی رائے لیتے ہیں، ہمیں مشورے میں بٹھاتے کافی جو مارو بھائی ان کا ہے تو پر شو بنیاد پر ہم ملچا. اچھا یہ بنیادیں ہے تیری، یہ بنیادیں ہے تیری. بیان کرنا، بڑا بننا، مشورے والا بننا، اور ذرا رائے نہ دو، رائے نہ پوچھو، مشورہ نہ لو اور بیان نہ دو تو اوپر جوا ووٹ سینگ پر ہے. شو تھیو تو لیا مت کہی سکے شو. ہاں بات بدل جاتی ہے. بھائی کیوں تو ہم جاو ہماری شو قدر سے یہ تو ہمیں جونیے سے تمہیں تارا کرو آگળ વધો અને موٹا بنو. لا الہ الا اللہ. یہ بڑا بننے کا کام ہے، یہ بڑا بننے کا کام ہے. نہیں ہوگا. اس لیے موت تک نبھنا کسی کسی کے نصیب میں ہوتا ہے. بہت سے بیٹھ گئے، بہت سے بیٹھ گئے، کسی کا کوئی نقصان نہیں ہے. نقصان میرا اور آپ کا ہے. اللہ سے توفیق مانگو. مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پیٹ میں گردے میں پتھریاں ہو گئی. کتنی ہو گئی؟ 7. کتنی ہوئی؟ مولانا نے کہا میرے گردے میں بھی ایک جماعت بنی پتھریوں کی، ایک امیر اور 6 ساتھی. حضرت جی سے مشورہ ہوا. حضرت نے بولا مولوی عمر بمبئی جا کر آپریشن کراؤ. حضرت ہر کام ہر بات حضرت سے پوچھتے تھے. مولانا عمر صاحب ایک مرتبہ مولانا بیان کر رہے تھے، 30 سال بیان کیا، 30 سال 2.5 گھنٹے روزانہ، اور بیان ایسا کہ علماء بھی فائدہ اٹھاتے تھے. انگریزی طبقہ اتوار کے دن آتا تھا، وہ بھی فائدہ اٹھاتا تھا. ہمارے یہاں ایک ڈاکٹر صاحب تھے کاکوسے میں ہومیوپیتھک کے، انہوں نے 15 سوالات لکھے. من اشکال کے دعوت نہ قوم پر 15 چیزوں میں. ساتھیوں نے کہا تھا نا آپ نے نظام الدین جاتا یہ لائے. مولانا بیان تھی فارغ تھے کہ آپ نے بیش مولانا کو کچھ نہیں کہا کہ آئے ہیں. بیان ہوا 2.5 گھنٹے کا. مولانا تشکیل سے فارغ ہوئے. پھر ڈاکٹر صاحب سے کہا ڈاکٹر صاحب مولچا میں کمرہ ہوں کہ نا منا تو ایک بدہ سوال مارا حل تھی گیا بیان مول مارے وہ کوئی قصور کر میں نے سمجھ میں آئی جو کہ قوم حق سے. یہ تھا بیان. مولانا کے ساتھ پڑے ہوئے علماء آتے تھے، ایک طرف گاؤں بیچین بڑھیلو. بیان کے بعد یوں کہتے تھے مولوی عمر تفسیر اور قرآن تو ہم نے ساتھ میں پڑھا ہے، باتوں تمہیں چوتھی لاؤ سو کہاں سے. ہاں اس لیے بیان مقصود نہیں ہے. مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے میں بیان کے لیے ایک بات سوچ کر بیٹھتا تھا،
પણ બયાન કરો બેહું એટલે બધી વાતો ભૂલી જવું, નવી જ વાતો. मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता था, अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरी सोची हुई बात तूने मेरी जबान पर जारी न की, वरना मेरे दिल में ये आता जो सोचूं तो मधु करूं. अल्लाह का निजाम है. तो घर से फोन आया, आपकी अहलिया बीमार है, आ जाओ तो अच्छा है. मौलाना ने हजरत से भी कुछ नहीं कहा. चंद दिनों के बाद फिर फोन आया, तबीयत बहुत खराब है, आपको आना चाहिए. फिर भी मौलाना के पास नहीं गए. तीसरो फोन आयो, मौजूद हुआ तो आओ रहा, चेहरा देखना हो तो आ जाओ. अब जाहिर बात है मौलाना और हजरत के मिलने का वक्त असर के बाद का था. रोजाना एक बाग था, वहां बैठते थे दोनों बुजुर्ग. अब मौलाना बयान के बाद गए तो हजरत एकदम, मौली उमर इस वक्त कैसे? तो कहा हजरत फोन तो 2 मरतबा भी आए, ये तीसरी मरतबा फोन आया है कि अहलिया सीरियस है. अहलिया पर तमे तो बोलो तमारी सीरियस नहीं था, अहलिया सीरियस है. हजरत ने कुछ नहीं सुना. मौलाना काम करो, काम जाओ, दुआएं भी नहीं दी, जाओ काम करो. क्या गुजरी होगी, क्या गुजरी होगी? ऐसे थोड़े बड़े बनते हैं. अल्लाह भाई दुआओं तो आलवी थी कि तुम्हारा बहिराना अल्लाह उमर में बरकत आले, सेहत आले, तो मैंने जरा शांति थो. काम करो काम. क्या मतलब? कि हमारे हर मुसीबत का हल काम है, हमारी हर जरूरत का हल काम है. गोया मौलाना का इंतकाल 97 में हुआ, अना इना 4-5 वर्ष ना बाद फाता भाई नो इंतकाल किया. ये सीरियस है. किसने किया? आएंगे हालात यार. अल्लाह की निस्बत पर कुर्बान करो, काम को काम बनाओ और अपनी आखिरत को सामने रखो. ये दुनिया की जो चीजें हैं ना, इसकी मोहब्बत दुनिया से निकालने के लिए, मैंने दिल से निकालने के लिए मैंने एक बात कही थी कि अल्लाह ने एक नुस्खा दिया है. जैसे हकीम का नुस्खा मैंने बताया, दाजेलो रोटलो नहीं खावानो, तो वो नुस्खा अल्लाह ने दिया. क्या? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ओ जवानों, ओ मालदारों, ओ औरतों, ओ फैक्ट्री वालों, ओ दुनियावी तालीम वालों, लज्जतों की कमर तोड़ने वाली चीज मौत को खूब याद करो. हद हो गई, कब्रिस्तान में जा रहे हैं, कब्र तैयार है, कब्र ये कहती है, ओ ताजीर आजा, ओ मालदार तू भी आजा, ओ जवान तू भी आजा, अच्छों को खा चुकी हूं, तुझे भी खा के मिट्टी बना दूंगी. कब्र ये कह रही है. और यहां 2 आदमी दुनिया की बातें कर रहे हैं, कारोबार की बातें कर रहे हैं. अरे मेरे भाइयों, क्या हो रहा है? इसीलिए तालीम है, तालीम के तालीम में आखिरत को सुनो, आमाल की अजमत को सुनो और इन आमाल पर अपनी जिंदगियों को लाओ. और उसकी ताकत बढ़ाने के लिए दीन की मेहनत है, और इनमें बुनियादी मेहनत जो है वो मकामी काम है. इससे पूरे मजमे से हमारी गुजारिश है कि मकामी जो 5 काम है उसको एहतिमाम के साथ, फिक्र के साथ, इखलास के साथ, कुर्बानी के साथ इंशाअल्लाह मौत तक करते रहा करेंगे. अब रहा मसला चिल्ले 4 महीने का. हमारे साथ पूरी उम्मत है, उम्मत को भी संभालना है, आलम को भी संभालना है. इसलिए अब नियत करो कि इंशाअल्लाह कौन कौन अल्लाह के रास्ते में 4-4 महीने जाने के लिए तैयार है, बताओ. बैठे रहो इत्मीनान के साथ, इरादों का इजहार करो. भाई बैठे रहो थोड़ी देर. जी, तश्कील वाला कौन है भाई?